العليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول لنا النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البكري الأبتحي الذي سمي في السماء بأحمد في الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتلهم ومنكري فضائلهم وغاسلي حقوقهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا رد ولا يأس إلا في كتاب مبين. سبحان الله. شیخ ماتمدارو، شہدائے کربلا کے غم میں اپنا سر و سینہ پیٹنے والوں، آج محرم گزر چکی ہے اور نویں کی شب لگ چکی ہے، اور ایسے میں کہ جب رات کا کافی وقفہ بھی گزر چکا ہے، اس فرش اعضا پر آنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اے مولا حسین، آپ کا مقصد ہمارے پیش نظر ہے کہ جس کی وجہ سے ہم آپ کے 1400 سال کی شہادت کے بعد ہوئی آج آپ کا غم ویسے ہی مناتے ہیں جیسے اس وقت منایا گیا تھا، بلکہ یہ کہوں کہ اگر اس وقت آپ کے اہل حرم کو آپ کا غم نہیں منانے دیا گیا تھا تو آج ہم یہاں پر فرش اعضا بچھا کر غم منا کر ماتم کر کے نوحہ پڑھ کے مصائب میں گریہ و نالہ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے کربلا والو، اگر تمہارے اوپر ظلم ہوا اور تمہیں رونے نہیں دیا گیا، اگر تمہارے اوپر ستم ہوا ہے اور تمہارے اوپر ستم کا عالم یہ تھا کہ جب روتے تھے تو کبھی پانی نہیں ملتا تو کبھی دانا نہیں ملتا، آج ہم فرش اعضا بچھا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم وہاں ہوتے تو خود بھی روتے، خود بھی گریہ کرتے، آپ کو بھی گریہ کرنے دیتے، اور جیسے ہم یہاں تبرکات بانٹ رہے ہیں، سبیلہ لگا رہے ہیں، اگر کربلا کے میدان میں ہوتے تو وہاں بھی سبیلے لگاتے، اصغر پیاسے نہ رہتے، اکبر کی زبان خشک نہ ہوتی، اور جب ایسا نہ ہوتا کہ جوان بیٹا اپنی زبان کو باپ کے دہان مبارک میں رکھتا تو جلدی سے کھینچ لیتا کہ بابا آپ تو ہم سے زیادہ کھاتے ہیں. یہ ہمارا ادا کا اہتمام، سبیلوں کا رکھنا، نظر و نیاز، یہ کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ کربلا والوں کی یاد میں اے کربلا والوں، اگر ہم یہاں ہوتے تو آپ بھوکے اور پیاسے نہ رہتے. لیکن یہ جذبہ ہمارا ہے کس لیے، یہ اہتمام ہمارا کیوں ہے، ہم اس قدر کیوں گریہ کر رہے ہیں، اس قدر کیوں تبرکات تقسیم کر رہے ہیں، اس قدر کیوں ہم سبیلے لگا رہے ہیں، اس قدر کیوں ہم حاضریاں انجام دے رہے ہیں.
اس کا سبب کیا ہے؟ دنیا میں تو بہت سے لوگ مرے اور چلے گئے، لیکن اس کربلا والوں کی شہادت میں وہ کون سا راز ہے کہ جس راز کی بنیاد پر 1400 سال بیتنے کے بعد بھی آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یا لیتنا کنا معکم فنفوز معکم، اے کربلا والو، اے کاش ہم لوگ میں عاشور ہوتے تو آپ کے ساتھ ہم بھی کامیاب ہو گئے ہوتے۔ ایک بار بولیے محمد والے محمد۔ تو اس میں کچھ اور نظر نہیں آتا مگر یہ کہ حسین علیہ السلام نے مدینے سے چلتے وقت یہ کہا تھا کہ میں کسی حکومت کے لیے، کسی جاہ و حشم کے لیے مدینے سے نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ میں نکل رہا ہوں تاکہ لوسی اسیرت جدی وابی علی بن ابی طالب، تاکہ میں اپنے جد رسول اللہ اور اپنے بابا کی سیرت پر چلوں، وآمر بالمعروف وانہی عن المنکر، اور تاکہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں۔ عزیزان گرامی، یہ ہدف تھا امام حسین علیہ السلام کا۔ اب آپ یہ سوچئے کہ امام حسین علیہ السلام کا ہدف اگر معلوم ہو گیا، کیا تھا؟ کہ میں حکومت کے لیے نہیں نکلا ہوں، میں جاؤ شب لوگ دبدبے کے لیے نہیں نکلا ہوں کہ لوگوں پہ دباؤ ڈالوں، اپنا بھاؤ بناؤں، بلکہ اگر اپنی دیہاتی زبان میں کہیں کہ دادا گیری اور نیتا گیری کے لیے نہیں نکلے تھے، ہے امام حسین دادا گیری اور نیتا گیری کے لیے نہیں نکلے تھے۔ تو یہی سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو حسینی ہوتا ہے اس کی یہاں دادا گیری اور نیتا گیری نہیں پائی جاتی ہے یا نہیں؟ یعنی حسینیت کی بہت بڑی پہچان یہ ہے کہ دادا گیری اور نیتا گیری نہیں ہونی چاہیے، اور خاص کر اگر جلوس اعضا ہو۔ بہت ہی باریک بات میں آپ حضرات کے اذہان اور آپ حضرات کے اذن مبارک تک اس گوش مبارک کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ خاص کر مجلس، خاص کر عزاداری، خاص کر جلوس، خاص کر حاضری، خاص کر نظریات، اس میں اگر خدا نہ خواستہ دادا گیری ہو جائے، خدا نہ خواستہ اس کے اندر چاپلوسی ہو جائے، خدا نہ خواستہ، تو مقصد حسینی سے ہٹ کر ہوگا۔ حسین کا مقصد یہ ہے کہ جو آئے مقصد حسین پہ وہ حسینی ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ کہیں کہیں آپ کو ایک عیسائی بھی اسی شہدائے کربلا میں ملے گا، لیکن کب تک وہ عیسائی تھا؟ اس وقت تک وہ عیسائی تھا جب تک حسین کے ساتھ نہیں رہا، ہے ایک منکر حسین بھی حسینی بن گیا، لیکن کب تک بنا؟ جب تک وہ نظام فرق پر ہاتھ ڈالے رہا اور اس کے بعد رابطہ روکتا رہا اور امام کے اوپر ظلم کرتا رہا۔ لیکن جب اپنی پشیمانی اور اپنی نظامت کے اوپر اتارو ہوا اور آ کر مولا کے قدموں پہ اپنے قدموں کو ڈال دیا تو پھر وہ حسینی بن گیا۔ یعنی میں یہ کہوں کہ جب تک حسین کے مقابلے میں، مقصد حسینی کے مقابلے میں وہ دادا گیری پر ڈٹے رہے، جب تک حسین سے دور رہے، لیکن جب اپنی دادا گیری سے ہٹ کر حسین کے قدموں پر جھوک گئے تو حسینی سماعت کریے محمد والے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے جلوس اعضا میں ہماری مہندی کے جو جلوس نکلتے ہیں، یہ مہندی کے سلسلے میں بھی بہت سی باتیں ہیں، مجھے وہ باتیں نہیں کرنی ہے، لیکن یہ بتانا ہے کہ ہر حال میں مہندی کے جو بھی روپ ہو، یہ حسینی شہداء کے شہید ہونے والوں کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ میں زیادہ اور بحث نہیں کرنا چاہتا، اگر ان کی یاد میں منایا جا رہا ہے تو جس کی یاد میں منایا جا رہا ہے اس کے کردار کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا پڑے گا۔ اگر ہم نے اس کے کردار کو اپنے سامنے نہیں رکھا تو اس کا کردار کیا تھا؟ آپ یہ بتائیے، ہمارے یہاں دو چچادار بھائی اگر ہوتے ہو اور تھوڑا سا مسئلہ بنٹوارے کا آ جائے تو ہاتھا پائی کی نوبت کو چھوڑ دیجئے، پولیس اور کچہری کی نوبت آ جاتی ہے۔ بات تھوڑا سا تلخ ہو رہی ہے، لیکن ہم کو مقصد حسینی اور فرش ادائے حسینی کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا تو سمجھ لیجیے ہماری کامیابی اسی میں ہے۔ ہماری مجلسیں بھی قبول، ہمارا ماتم بھی قبول، ہماری نظم بھی قبول، ہماری نیاز بھی قبول، ہمارا ماتم بھی قبول، ہمارا عیدیہ بھی قبول،
हमारा शौक व फिक्र भी कबूल कबूल कबूल, मगर अगर हमारे अंदर मकसद हुसैनी और शहदाए करबला की सीरत और किरदार न दिखाई दी तो फिर कोई फायदा नहीं है, मगर ये कि दिखावे के लिए कोई चीज हो रही हो। और हमारी अदादानी का तो ये तरीक़ेकार होना चाहिए कि जब गैर आए तो आने के बाद पहले फर्श अदा पर बैठे कि यहाँ पर वो मिल रहा है तो कहीं और नहीं मिलता है। और यही हुआ क्यों हम इतनी बड़ी ताकत के बाद, इतनी बड़ी हुकूमत के बाद, इतनी बड़ी फौज के बाद सब पूरी परेशान रहा और आखिर में हुसैन के पास आया, इसलिए कि उसे मालूम था कि जन्नत अगर मिलनी है तो हुसैन के पास मिलेगी, कौसर अगर मिलना है तो हुसैन के पास मिलेगा, सरजमीन लेना है तो हुसैन के पास आना पड़ेगा। सरदार जन्नत के पास जब तक आएंगे नहीं जन्नत मिलेगी नहीं, जब तक कदमों पर गिरेंगे नहीं जन्नत मिले नहीं, जब तक दरबार हुसैनी में अपने को सजदा नील नहीं कर देंगे, जब तक हमारे सजदों का कोई फायदा नहीं होगा। हमें ये सीखना चाहिए कि इमाम कह रहे हैं कि मैं जाहो हशम के लिए नहीं निकल रहा हूँ, मैं हुकूमत के लिए नहीं निकल रहा हूँ। तर्जुमा मैंने देहाती ज़बान में किया कि मैं दादागिरी और नेतागिरी के लिए नहीं निकल रहा हूँ, तो फिर काहे के लिए मैं मलाकिन, लेकिन मैं निकला हूँ किस लिए? अपने जग की उम्मत में इस्लाह के लिए। एक सवाल मेरा है अरबाब आज़ा से, एक सवाल ये है कि हुसैन ने उस वक्त ये कहा कि मैं अपने नाना की उम्मत के अंदर इस्लाह की गरज से निकल रहा हूँ। इसका मतलब ये था कि उस वक्त जो हुकूमत थी उसने उम्मत मोहम्मदी में फसाद बर्पा कर रखा था। अगर ये ना किया होता तो कभी नवासे मोहम्मद ये ना कहता कि मैं मोहम्मद की उम्मत में इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। मोहम्मद की उम्मत में इस्लाह के लिए निकलने का मतलब ये है जहाँ सब कुछ सही हो वहाँ आप क्या सही करेंगे? हाँ, ये हमारे यहाँ मुहावरा है, मौलाना इसकी तारीफ करेंगे कि तहसील हासिल महाल, जो चीज आपके हाथ में पहले से है उसको फिर आप कहाँ से हासिल कर पाएंगे? हाँ, नहीं हो सकता। मुहाल है उसका, जो चीज है वो वो दोबारा कहाँ से हो सकती है? भाई जब आया तो आपने हाथ से दे दी कि फिर ले लीजिए तब आएगी। तो जो चीज है अगर इस्लाह थी उम्मत में, अगर यजीदी हुकूमत ने उस वक्त नमाज को बरकरार रखा था, अगर यजीदी हुकूमत ने उस वक्त अजान को बरकरार रखा था, अगर यजीदी हुकूमत में माओ बहनों के तहफ्फुज़ का इंतजाम था, अगर यजीदी हुकूमत में भाई से भाई के भाईचारे का लिहाज किया गया था, अगर यजीदी हुकूमत के दौर में नमाजों को कायम किया जा रहा था, अगर यजीदी हुकूमत में कुरान की तिलावत सही से की जा रही थी, अगर यजीदी हुकूमत में रोजे को पाबंदी के साथ रखा जा रहा था, तो फिर हुसैन को यजीद के खिलाफ निकलने की जरूरत क्या थी? अगर हुसैन यजीद के खिलाफ निकले इसका मतलब यह है कि बहनों का लिहाज नहीं था, माओ का ख्याल नहीं था, जवान की पाबंदी नहीं थी, रोजे का ध्यान नहीं था। सल्लल्लाहु अलैहि कि उस जमाने में कि जब पैगंबर का नवासा करबला के लिए निकला है, मदीना छोड़ के, मामूली बात थोड़ी नहीं है। आपसे अगर कहा जाए कि आप बस खाली के आबाई वतन को छोड़कर कहीं और चले जाइए, राजी होंगे? कसम से मैंने तो यहाँ तक देखा है कि एक महल्ले से दूसरे महल्ले में दूसरा भाई जाने को तैयार नहीं होता, कहता बाही की चौखट से लूंगा चाहे 4 बित्ता मिले, है ना, चाहे 4 बित्ता मिले लूंगा बाही की चौखट से। ऐसे में निवासे रसूल ने पूरा मदीना छोड़ दिया, जो मदीनतुल नबी मदीनतुल रसूल कहा जाता था। आसान बात नहीं है, ये
صرف اور صرف اس لیے چھوڑا کہ نماز ختم ہو رہی تھی، روزہ ختم ہو رہا تھا، اسلام ختم ہو رہا تھا، قرآن مٹایا جا رہا تھا، بہن کا لحاظ نہیں رہ گیا تھا، ماں کو ماں سمجھا نہیں جا رہا تھا، بھائی سے بھائی کے حقوق کو مٹایا جا رہا تھا، لوگوں کو ستایا جا رہا تھا، ظلم پر ظلم کیا جا رہا تھا، ظلم اجاگر ہو چکا تھا، عدل مٹ چکا تھا۔ نبی کے نواسے نے، علی کے لال نے عدل کو قائم کرنے کے لیے مدینے سے اپنے کو باہر نکالا تاکہ یزید کے سامنے آئے، زمانہ یہ سمجھے کہ یزید کوئی اور ہے، اسلام کچھ اور ہے۔ جی یہ حسین کا قول ہے۔ اور آج میں بتاؤں اس زمانے میں بھی 1400 سال پہلے سن 61 ہجری میں بھی زیادہ قومیں نہیں تھیں۔ کون کہتا ہے یہودی عیسائی اور اس کے بعد جو ہے مشرک اور منافق اور یزیدی اور حسینی تھے؟ نہیں، کوئی تو قوم، کوئی زیادہ قومیں نہیں تھیں۔ اس کی وجہ میں بتاؤں گا، دلیل میں دوں گا۔ 2 قومیں نہیں تھیں، اور آج بھی پوری دنیا میں چاہے جتنے فرقے ہو جائے، چاہے اسلام کے فرقے ہو جائے، چاہے ہندوازم کے فرقے ہو جائے، چاہے انجیل کی 4 قسمیں ہو جائے، کوئی زیادہ فرقے نہیں ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک صرف 2 فرقے ہیں، اور اس وقت سے پہلے تک یعنی سن 61 ہجری سے پہلے سے لے کر آدم تک 2 فرقے تھے، اور پھر سن 61 ہجری کے بعد سے لے کر آج تک صرف 2 فرقے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ آدم سے لے کر سن 61 تک ہجری تک 2 فرقے تھے، ایک شیطان کا فرقہ، ایک رحمان کا فرقہ، اور پھر سن 61 ہجری کے بعد سے 2 فرقے ہیں، ایک یزیدی فرقہ ہے، ایک حسینی فرقہ۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ 2 فرقے حسینی اور یزیدی جو ہے، یہ 2 فرقے یزید اور حسین کے نام پر نہیں ہے، بلکہ حسینی کردار اور یزیدی کردار کے نام پر ہے۔ حسینی کردار اور یزیدی کردار کے نام پر ہے۔ یزید نام رکھ لینا اگرچہ لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن یزید نام رکھ لینا یہ فرقہ نہیں ہے، یزید کی سیرت پر عمل کرنا یہ فرقہ پرستی ہے، یہ یزید پرستی ہے۔ حسین کے اوپر صرف نام حسین رکھ لو تو کرسچن ہم سے زیادہ نام رکھتے ہیں، نہیں، حسین کے کردار کو اپنا لو، دل و جان سے لگا لو، اسے حسینی کہا جاتا ہے، صرف برائے نام رکھ لینے کو حسینی نہیں کہا جاتا۔ سلام کریے۔ ایک سوال کا سہارا دیجیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں ہر طرح کے پورا قول جو امام نے فرمایا ہے لمبا ہو جائے گا، پھر کبھی دیکھا جائے گا انشاءاللہ۔ اب تو آپ حضرات سے رابطے قائم ہو ہی گئے ہیں، تو انشاءاللہ کبھی اور بیان کیا جائے گا۔ باتیں بہت ہیں، ایک مجلس میں وہ بھی جلوس کی مجلس ہے، اس کے بعد جلوس رضا بھی برآمد ہونا ہے اور پروگرام ہے، لہٰذا زیادہ تاخیر نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ مسائل پڑھنا، اور مسائل آپ جانتے ہیں کہ مسائل زیادہ پڑھتا ہوں، بعض لوگ جو ہے وہ شکایت بھی کہیں کہیں کر دیتے ہیں، ہر جگہ کہیں یہاں تو الحمدللہ ایسی شکایت نہیں رہی، لیکن بعض جگہوں پہ یہ شکایت رہی کہ آپ مسائل زیادہ پڑھ دیتے ہیں، ایک بار دقت ختم ہو تو ختم ہو جائے۔ میں ان سے صرف ایک سوال کر رہا ہوں، ایک سوال ہے، اس 20 منٹ کا فرق کریے، 10 منٹ کے مسائل میں 2 بار رکنا پڑتا ہے نا، اگر وہ بھی سمجھانے کے لیے سلسلہ وہی ایک شہید کا رہتا ہے، لیکن انصاف سے میری مائیں اور بہنیں بھی بتائیں گے، اور یہ تمام بزرگ بچے جو سب یہاں موجود ہیں یہ بھی بتائیں گے
کہ آپ یہ بتائیے یہاں تھوڑا سا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے ہم چپ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں لکھت ختم ہو گئی، لکھت ختم ہو گئی، لیکن کربلا میں سوچئے لکھت کا عالم کیا تھا. کبھی اور جا رہے ہیں تو کبھی جعفر جا رہے ہیں، کبھی محمد جا رہے ہیں، ہاں کبھی قاسم جا رہے ہیں، کبھی ازور جا رہے ہیں. آپ ذرا سوچئے کہ لکھت مصائب کا عالم یہ تھا کہ بیویاں بھی ایک بیٹے پر رو نہیں پاتی تھی کہ دوسرا آمادہ ہو جاتا تھا. وہ سلام کرتا تھا، جواب دیا جاتا تھا، پھر اسے سجایا جاتا تھا، تیار کیا جاتا تھا اور اس کے بعد وہ بھی چلا جاتا تھا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کربلا کی بیویوں سے بڑھ کر ہو گئے ہیں، یا ہم کربلا میں موجود شہید کربلا سید الشہداء سے بڑھ کر ہو گئے ہیں کہ ہم لکھتوں کو تلاش کریں. لکھت اگر دیکھنی ہے تو ذرا حسین کے دل سے پوچھئے کیسی لکھت ہے. برابر آنے والا بھتیجا بھائی کی نشانی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ چچا میں اس میں ودا دے دیجیے. ماں ہے سروا کہ جو یہ کہہ رہی ہے اے قاسم ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ لیلا کا لال پہلے چلا جائے تم بعد میں جاؤ. اے قاسم تم جانتے ہو نا تمہیں اجازت مانگنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے. تم یہ جان لو، تم یہ جان لو کہ سب سے پہلے تمہیں قربان ہونا ہے. میں جناب قاسم کے مسائل کو کہاں سے شروع کروں یہ نہیں سمجھ میں آتا، لیکن بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قاسم وہ قاسم ہے کہ جن کے لیے امام حسن علیہ السلام نے ایک تعویذ لکھ کر یہ کہا تھا کہ اے حسین کربلا میں ہم نہ ہوں گے، میرا ایک قاسم ہوگا. اے حسین قاسم کو میری طرف سے اپنے اوپر قربان کر لینا. اور اے حسین ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کو یتیم سمجھ کے چھوڑ دینا. ہاں رب کے مسائل کے لیے ایک جملہ کہوں. روز عاشور جب ہوتا ہے جناب عباس آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں مرنے کی جگہ چاہتا ہوں آقا دیجیے. تو آگے جناب رجبر آتے ہیں چچا ارے آپ سے پہلے میں آپ کیوں جائیں گے، ارے آپ کے لشکر کے علمدار ہیں. اور پھر اس کے بعد جب جناب رجبر مانگتے ہیں رضا تو جناب عباس سے کہتے ہیں نہیں بیٹا پہلے میں، اس لیے کہ تو تو زینب کے یار ہونا. تم کو کہاں سے اسی بیچ میں قاسم آتے ہیں جو یتیم حسن ہے، جو بیوہ ہے، جو حسن کے بیٹے قاسم ہے. آنے کے بعد دونوں کے درمیان ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں نہ پہلے آپ جائیے، نہ پہلے آپ جائیے، میں یتیم ہوں مجھے پہلے جانے دیجیے. ہاں دیجیے آنسو کے لیے آپ کے کافی ہو جائے گا وہی ذکر. آنکھیں آپ کی نم ہو گئی. جناب قاسم ہے جو اس طریقے سے اجازت مانگ رہے ہیں لیکن اجازت نہیں مل رہی ہے. ماں ہے جس ماں کا پورا سہارا یہی بیٹا ہے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ جس ماں کا سہارا صرف بیٹا ہوتا ہے اور وہ ماں اپنے بیٹے کو ایک دن اس طریقے سے پالتی ہے کہ اس کی نگاہ میں اس کی شادی ہوتی ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کا چہرہ ہوتا ہے، اس کی مہندی ہوتی ہے. ہاں انسان کو بتائیے یہ میری ماں اور میں نے مجھے یہ بتائے کہ کیا ارے کیا قاسم کی ماں کے دل میں یہ تمنا نہیں رہی ہوگی کہ میرا بیٹا بھی جوان ہو، میرا بیٹا بھی چہرہ پہنے، میرا بیٹا کی بھی مہندی لگے. ارے آزادارو قاسم کو مہندی تو نہ لگی لیکن قاسم کے خون سے پروا کے ہاتھ رنگے. قاسم کا غم منانا ہے. کون قاسم؟ وہ قاسم جو یتیم حسن ہے. ایک مرتبہ اجازت نہ ملنے پر تعویذ لے کر آتے ہیں آقا کی خدمت میں. آقا نے تعویذ کو دیکھا، بھائی حسن کی تحریر نظر آئی، ایک مرتبہ آنکھوں سے لگایا، بوسا دیا. لینے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اجازت کے طلبگار ہے میرے بھیا. کہتے ہیں قاسم دل
तो नहीं कह रहा था, लेकिन क्या करूं, भाई की वसीयत मजबूर कर रही है। ओ कासिम, तुम्हें मालूम है ना, जब जब अपने भाई की जियारत का इश्तिहाक होता था तब मैं तुम्हें गोद लिया करता था। ओ कासिम, मैं तुम्हें कैसे इजाजत दूं, लेकिन इजाजत दी। इजाजत देने के बाद तारीख कहती है कि जनाब कासिम पर इजाजत पा गए तो इतने छोटे थे कि खुद से घोड़े पर सवार न हो सके, घोड़े पर सवार करने के लिए जनाब अब्बास आए, सवार ही करना चाहते थे। एक मरतबा सरवा आती है, तो मेरे आका जरा कासिम को थोड़ी देर के लिए दे दीजिए। कासिम को लेकर खैमे में जाती है, कासिम को नए लिबास पहनाती है, सर पे अमामा रखती है, आका के हाथों में देती है। अरे अजीजों सुनिए कि कासिम को जब ला कर दिया, एक मरतबा कासिम को सजा देख कर मौला ने अमामे से दोषियों को गले में इस तरीके से लगा दिया जैसे वो गले का सेहरा और हार बन जाए। ऐसा ना जाए हुसैन, कासिम को आपने इस तरह से क्यों सजाया? हुसैन कहते हैं माँ की तो तमन्ना थी कि मेरा लाल दूल्हा बन जाए। आज मैं चचा भी ये देखना चाहता था कि अगर मेरा कासिम दूल्हा बनता तो किस तरह से वो अच्छा लगता। कासिम के गिरेबान को साफ किया और ये कहकर कि जाए यतीम पर शायद आदा रहम करे। अब कासिम चलो, यतीम हसन चला, वो भी वक्त आया कि जब कासिम से घोड़े पर नारा गया। अजीजों, हर एक शहीद ने हमेशा अबू अब्दुल्लाह हुसैन को बुलाया, आका मदद के लिए आइए, मौला मदद के लिए आइए। जिसने भी कहा हुसैन का नाम दिया, लेकिन कासिम इतने छोटे थे जब घोड़े से गिरे आवाज में अम्मा मदद को आइए, कासिम गिर रहा है। हाय दादा, आवाज का सुनना था। हुसैन ने सोचा कहीं भाभी फरमा खरने से बाहर न निकल जाए, जल्दी से तेजी से उतारते हैं मैदान की तरफ। कासिम के करीब पहुंचे, फौजों ने शेर को आते हुए देखा। एक मरतबा इधर की फौजें उधर की फौजें इधर, बीच में कासिम, अम्मा बचाओ, अम्मा बचाओ, अम्मा बचाओ। फरमा के कानों में आवाज पहुंची, और ये बेटा चचा गए। अब चचा जब पहुंचे तो भारत में पहुंचे तो पहुंचते ही सबसे पहले कहते कासिम, क्या चचा को माफ कर दिया बेटा, चचा को माफ कर दिया बेटा। ए बेटा, चचा ने आने में देर तो नहीं की, लेकिन ए बेटा जब चचा पहुंचा तो तेरा लाशा भी न रहा, तेरे जिस्म के टुकड़े हुए। कासिम कहते हैं तकसीम होने वालों को, लेकिन तकसीम करने वाले को, लेकिन बेटा मुझे ये न मालूम था कि तू तकसीम नहीं करेगा, बल्कि खुद ही टुकड़े हो जाएगा। कासिम के इस टुकड़े को मजलूम करबला ने एक अपनी आबा के अंदर रखा। एक मतवारी को बड़ा सख्त था, भाभी के पास भतीजे की लाशों के टुकड़े को लेकर इस अंदाज में मेरा कलाम लेकर आए, या अली मदद। उस कासिम के लाश के टुकड़ों को अपनी पीठ पर रखकर जाते हैं। जाने के बाद एक मरतबा कहते हैं ज़ैनब जरा इधर आओ, उम्मे कुलसुम जरा इधर आओ इधर आओ, फीसा तुम भी आ जाओ, लैला तुम भी आ जाओ, रुबाब तुम भी आ जाओ, तुम सब
के सब जाओ और जाओ, जाने के बाद फरमा को लेकर आओ, लेकिन ऐसे न ले आना, ऐसे न ले आना। तो बीबियां फूलने के फरमा के कनेचे को पकड़े रहना, एक बाबू को एक पकड़े रहना, दूसरे बाबू को दूसरे पकड़े रहना, और एक बीबी ऐसी रहे तो फिर देखो फरमा को पीछे से संभाले रहे। हाँ माँ दादा लीजिए फरमा आ गई। ए मेरे आका, क्या कासिम से राजी हो गए? ए भाभी, आपके कासिम ने तो कमाल कर दिया। ये लीजिए ये कासिम, फरमा ने कहा मेरा लाल का अबा में मौजूद है, अबा को खोला, कासिम के टुकड़े उठा। ए मेरे लाल, क्या तेरी बेटी यही है? ए मेरे लाल, हमें न मालूम था कि तुझे इस तरह से मेहंदी लगेगी। ए मेरे लाल, माँ की तमन्ना पूरी हुई। बात नहीं